رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے، کیوں نہ کہ آپ کے الفاظ یہ وضاحت نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ جس سے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانا ہوتا وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب چن لیا جاتا ہے تو چہرے معنی نہیں رکھتے، ماضی نہیں پوچھا کرتے، کردار پر تبصرے بھی نہیں کیے جاتے، فقط خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے ڈرو، انہیں دنیا نہیں دیکھنی ہوتی، وہ جسے چاہتی ہیں وہی ان کی دنیا ہوتی ہے۔ محبتوں میں روٹھ جانا اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ محبت کرنے والوں کی کوئی عزت نفس نہیں ہوتی، انہیں جھکنا بھی پڑتا ہے، گننا بھی پڑتا ہے، ڈگر رگڑنا بھی پڑتا ہے، ترسنا بھی پڑتا ہے، ایسے کرتے کرتے مرنا بھی پڑتا ہے۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، اگر وہ عورت سے سچی محبت کر لے تو وہ اسے کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جاتی ہے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے گی لیکن شرک کا خیال دن میں نہیں لائے گی۔ اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیوں نہ کہ عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ تکلیف تمہیں اپنا محسن کے ساتھ آشنا کرتی ہے کہ کون ہے جو تکلیف میں تمہارے ساتھ دیتا ہے، وہی تمہارا محسن ہے۔ اشفاق احمد کہتے تھے کہ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیوں نہ کہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ ہمارے پاس محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ جو مرد آپ کے لیے رو پڑا بس وہ محبت کی انتہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں چاہتا۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ حسرتیں، حیرتیں، تمنائیں، ایک دنیا میں کتنی دنیائیں۔ بوجھ بے معنی سوالوں کے اٹھا رکھے ہیں ہم نے، 100 فکر دل و جان کو لگا رکھے ہیں۔ ایک چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی، کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔
شریک حیات بلا وجہ ناراض رہنے لگے تو سمجھ جائیں کہ اسے ضرورت ہے توجہ اور محبت کی۔ اس سے لڑنے کی بجائے اس کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور غور کریں کہ آپ کا رویہ اور محبت توجہ میں کہاں کمی رہ گئی۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری کھا بھی لو تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی بھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ روٹی ہو یا محبت۔ مرد کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب اس کی محبت کسی اور کے ساتھ ہو۔ اس بات پر اسے نیند تک نہیں آتی، مرتے دم تک ذہنی عذاب میں جلتا رہتا ہے۔ ہونہار مرد بھی اس حالت میں کسی چیز کے قابل نہیں رہتا۔ ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے جس سے مرد ایسا عشق کرتا ہے۔ محبت لباس نہیں جو روزانہ بدلا جائے، محبت کفن ہے پہن کر اتارا نہیں جاتا۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو، بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگ جاتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ جو چیز تم سے لی گئی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹ جائے گی، اور اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دکھانا، اور کچھ لوگ انہی خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو روکنا ٹوکنے والے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے اور آپ کی اصلاح کرنے والا کوئی موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیوں نہ کہ جس باغ کا مالی نہ ہو وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ اس سوچ اور انتظار میں کہ دوسرے بھی تو اچھے ہوں، ہم ہی اچھے کیوں بنیں؟ یقین کریں کہ دوسروں کے اچھے ہونے کے انتظار میں ہم اچھے وقت اور اچھے مواقع کھو دیتے ہیں۔ میں نے اشفاق صاحب کو کہا، مجھے نہیں رہنا اب آپ کے ساتھ، آپ مجھ پہ غصہ ہوتے ہیں، بس اب میں چلی جاؤں گی۔ وہ بیٹھے مسکرانے لگے، میں نے اور سنایا اور پھر سے مسکرانے لگے۔ میں سناتی رہی اور وہ مسکراتے رہے، اور ہر بات پر وہ مجھے پیار سے بلاتے، مسکراتے پھر بولتے، جب دل کرے غصہ نکال لیا کریں، مجھ پر ہی نکالنا ہے، آپ کسی اور پر تھوڑی نکالیں گی۔ تب میں ان مردوں کا سوچنے لگی جو چھوٹی چھوٹی سی بات پر عورت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، انہیں محبت نہیں ہوتی۔ ورنہ مرد محبت کر لے تو وہ سب سن کر اپنی ذات کی تذلیل کر کے بھی محبت پر قائم رہتا ہے۔ ایسی عورت بہت خوش نصیب ہے اور میں انہی میں سے ایک ہوں۔ عورت موم ہے یہ پتھر، ایک عمر
برتنے کے بعد بھی میں یہ جان نہیں سکی کہ عورت موم ہے یا پتھر۔ اس کا فیصلہ تو وہ خود کرتی ہے، کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں۔ وہ خود چاہے تو محبوب کے اشاروں کی سمت مڑتی رہتی ہے اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بیکاری بن کر بھی اس کی نکاح دفع نہیں کر سکتا۔